کیا واقعی رمضان میں وفات پانے والا شخص سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے اور کیا اس بارے میں کوئی حدیث یا قرآن کی آیت موجود ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ رمضان میں وفات پانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، کیا ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور کیا یہ بات درست ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اگر آپ بھی اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان سے حساب لیا جائے گا، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ اور کیا رمضان میں مرنے والا بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل ہوتا ہے؟ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں بے شمار نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر شخص کو ایک نہ ایک دن موت کا سامنا کرنا ہے اور ہر انسان کو مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ کسی نے آپ سے پوچھا، جب آپ جنت اور جہنم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس منزل میں کامیاب ہو گیا تو باقی تمام منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں ناکام ہوا تو آگے کا سفر اور بھی مشکل ہوگا۔ قبر یا تو جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے آخرت کی تمام مناظر دیکھے لیکن قبر کا منظر سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی شخص اس مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا تو اس کے لیے آگے کا سفر بھی آسان ہو جائے گا، اور یہاں ناکام ہوا تو آگے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا۔ رمضان میں مرنے والوں کی قبریں جنت کے باغوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے رمضان کے مہینے میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس کی وفات عرفہ کے دن ہوئی وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جو صدقہ دیتے ہوئے دنیا سے گیا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص کا انتقال روزے کی حالت میں ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک اسے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا، یہ رمضان تمہارے پاس آیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، کیونکہ اگر رمضان کو پایا، رمضان میں بھی اس کی بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رمضان میں مرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر غالب آتی ہے۔ رمضان المبارک میں وفات پانے والے مومن مسلمان کو بغیر حساب و کتاب بخش دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کافر رمضان المبارک میں وفات پا جائے تو کیا اسے بھی قبر کا عذاب نہیں ہوگا؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نازل ہونا ایمان سے مشروط ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان لے تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں اسے بھی بخش دے گا، لیکن جو کفر کی حالت میں مرے گا اسے قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا اور جہنم میں بھی شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی بخشش ہو تو ان 4 گناہوں سے بچیں۔ نمبر 1، رشتوں میں فساد اور نفرت پھیلانا۔ جو شخص رشتوں میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، خاندان کے درمیان دشمنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ صلح کرانے کی کوشش کریں، نہ کہ لوگوں کو آپس میں لڑوائیں۔ نمبر 2، کسی کے لیے دل میں بغض اور نفرت رکھنا۔ جو شخص دوسروں کے خلاف نفرت اور حسد رکھتا ہے، ان کی برائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ نمبر 3، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ جو شخص اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ان کی عزت نہیں کرتا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ ماں باپ کی دعائیں تقدیر بدل سکتی ہیں اور ان کی بد دعائیں سب کچھ تباہ کر سکتی ہیں۔ نمبر 4، شراب نوشی یا نشہ کرنا۔ جو شخص شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ نہیں کرتا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر آپ نشے میں مبتلا ہیں تو آج ہی توبہ کریں اور اللہ کی رحمت کی امید رکھیں۔ یا اللہ، ہم پر اپنی رحمت اور برکتوں سے عنایت فرما۔ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن کی وجہ سے تو ناراض ہوتا ہے۔ یا رب العالمین، ہم تجھ سے سچے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما اور ہمیں جنت میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔